آج الیکشن کمیشن میں کچھ معروضات ہم نے پیش کی، کچھ پی ایم ایل این کے وکلاء نے پیش کی۔ میں 3 حلقوں کا جسٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امیر مقام کا حلقہ شانگلہ N11، وہاں پہ امیر مقام جو ہے ان کے اگینسٹ ہماری لیڈ تھی سید فرین صاحب کی 12,364، لیکن فارم 47 میں ان کو جتوایا گیا ہے 6,000 لگ بھگ ووٹوں سے۔ اب میں نے کمیشن میں استدعا کی کہ ہمارے فارم 45 تو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اوریجنل ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اگر کوئی ذیلی دستاویز الیکشن کمیشن میں کوئی شخص پیش کرے یا کوئی وکیل پیش کرے تو اس کی سزا ہے 3 سال قید بامشقت۔ تو لہٰذا ہمارے تمام امیدواران نے بیان الفی کے ساتھ یہ فارم 45 پیش کیے ہیں۔ نون کے کسی بھی امیدوار نے آج تک ایک بھی فارم 45 پیش نہیں کیا ہے، کسی بھی امیدوار نے۔ آج میں نے امیر مقام کی کیس میں یہ کہا کہ چلیں جی ہمارے فارم 45 کو آپ رد کر دیں، آپ اپنے فارم 45 نکال دیں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، کیونکہ ایک فارم 45 الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی ریکارڈ میں اپلوڈ ہوئے ہیں، آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی کہ بھائی ہمارے فارم 45 اصلی ہیں یا نون والوں کے اصلی ہیں۔ اب سیکشن 9 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت یہ جو کارروائی، یہ جتنے لوگ آتے ہیں، یہ کارروائی انکویزیٹوریل نیچر کی ہے، یعنی کہ کمیشن ضرورت پڑنے پہ انکوائری کر سکتی ہے۔ تو اگر اتنی انکوائری کر لیں کہ اپنے ہی فارم 45 منگوا لیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور پاکستان بھر کے لیے یہی ایکسرسائز کر لیں۔ کراچی کے تمام امیدوار موجود ہیں۔ کراچی میں ایم کیو ایم نے 6,000 7,000 ووٹ لیے ہیں قومی میں، ہمارے امیدواران نے 1.5 لاکھ 1,40,000 1,30,000 ووٹ لیے ہیں، وہ ان کو ہرایا گیا ہے فارم 47 پہ۔ اب آپ کی وساطت سے پوری قوم کو 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں الیکشن نتائج فارم 45 پہ بنتے ہیں، اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے، موقع پر دیا جاتا ہے، تمام ایجنٹوں کی موجودگی میں دیا جاتا ہے، پریزائڈنگ افسر تیار کرتا ہے، انگوٹھے ثبت کرتا ہے، اور سینئر موسٹ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اپنا انگوٹھا ثبت کرتا ہے۔ یہ اس دستاویز کی اوقت ہے۔ اب یہ دستاویزات اوریجنلی نہ کہ صرف ہم نے پیش کیے ہیں، بلکہ کراچی میں جماعت اسلامی کے جو وکیل ہیں سابق جج شوکت عزیز صدیقی صاحب، انہوں نے جماعت اسلامی کی طرف سے بیان الفی پیش کیا ہے۔ تمام حلقوں پہ ان کے امیدوار ہیں، پھر ان حلقوں پہ آزاد امیدوار ہیں، چھوٹی اور پارٹیوں کے امیدواران ہیں، سب نے یہ ایفیڈیوٹ دیے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتی ہے۔ لیکن فارم 47 کہتا ہے کہ ایم کیو ایم جیتی ہے۔ اب یہاں جب عدالتوں میں دلائل ہوتے ہیں تو ہم اپنے دستاویزات سامنے رکھتے ہیں اور دوسری پارٹی اپنے دستاویزات۔ ایم کیو ایم ایک بھی فارم 45 نہیں لائی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جیلی فارم 45 لائیں گے تو 3 سال سزا ہوگی۔ تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی اپنا فارم 45 لانے والا؟ ایم کیو ایم، پیپل پارٹی یا پی ایم ایل این، خدا کے لیے آ جاؤ، بتا دو قوم کو کہ یہ آپ کا فارم 45 ہے۔ ایک بھی فارم 45 نہ یہ پارٹیاں لائی ہے، اور مزے کی بات ہے ہر کیس میں ریٹرننگ افسر سے رپورٹ طلب کیا جاتا ہے۔ پاکستان پر سے کسی ریٹرننگ آفیسر نے ایک بھی فارم 45 اپنے جواب کے ساتھ نہیں لگایا ہے کہ میں نے فارم 47 ان فارم 45 پہ مرتب کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے معاملات یہاں پہ ہیں آسان سا ان کا حل ہے، یا تو الیکشن کمیشن سب کے 45 فارم اگنور کر دیں،
اپنے فارم 45 جو ان کے پاس ہیں وہ منگوا کے دیکھ لیں کہ کس کا موقف درست ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، فارم 45 آپ خاموش ہو جائیں نا پلیز۔ فارم 45 تمام امیدواران کے ایجنٹس، پریزائڈنگ اسسٹنٹ موقع پر کاؤنٹ کے بعد انگوٹھے لگا کے دیا جاتا ہے۔ فارم 47 بند کمرے میں بنا ہے، کوئی ایک گواہ، کیونکہ فارم 47 کے لیے جو کارروائی ہے کہ جی اور کنسالیڈیشن کے لیے، تو فارم 47 بند کمرے میں بنا ہے۔ آج ہم نے مثال دی، سید فرین کو جو ووٹ پڑے ہیں اپنے گاؤں میں، دندئی اس کا نام ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہاں پہ سید فرین کو 752 ووٹ پڑے ہیں، 764، اور 150 پڑے ہیں امیر مقام کو فارم 45 کے مطابق۔ فارم 48 کے مطابق ہمیں 152 پڑے ہیں، امیر مقام کو 764 پڑے ہیں، یعنی ایگزیکٹلی الٹے کیے ہیں۔ میں دوسری مثال دوں، یہ اورنگزیب خان ہے NA40 میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت سے۔ اب 3 صوبائی اسمبلیاں ہیں اور 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں اور ایک NA۔ اب NA میں مولانا کو جتوانے کے لیے ایک عجیب حرکت کی گئی۔ صوبائی اسمبلی میں جو ووٹ پڑے ہیں، قومی اسمبلی میں 19,800 ووٹ زیادہ پڑے ہیں۔ اب 19,800 ووٹ 1,000 نہیں ہے، 19,800 ووٹ کوئی کس طرح پولنگ بوتھ سے قومی اسمبلی کا ووٹ جو ہے وہ تو ڈالتا ہے اور صوبائی اسمبلی کا ووٹ نکال کے لے جاتا ہے۔ نمبر 1، 19,800 ووٹ۔ دوسری بات، ہر حلقے میں صرف ہم نہیں آئے ہیں، آزاد امیدوار بھی آئے ہیں، دیگر پارٹیوں کے ہارنے والے آئے ہیں، سب نے اپنے پٹیشن کے ساتھ جو فارم 45 لگائے ہیں وہ ایک جیسے ہیں، سب کے ایک جیسے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے حلقے میں اسد اللہ نامی ایک امیدوار ہیں جو جمعیت علماء اسلام کا ہے، انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے صوبائی کال کا، لیکن جو فارم 45 لگائے ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ان کے ہیں۔ پھر ایک اور صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہیں، انہوں نے بھی فارم 45 لگائے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ پیر عقل شاہ اور رحمت اللہ، انہوں نے بھی وہی فارم 45 لگائے ہیں۔ آج تک ہمیں وکلاء کو، عوام کو، پاکستانیوں کو ایک بھی فارم 45 نہیں دکھایا جا رہا ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے فارم 47 بنائے ہیں۔ تو آج الیکشن کمیشن سے دستبست عرض کیا کہ خدا را سب چھوڑیں، اپنے ہی فارم 45 دیکھ لیں۔ تو لہٰذا مریم نواز جو پروپوزڈ ہوئی ہیں CM کے لیے، محترمہ اپنی سیٹ ہار چکی ہے، نواز شریف لاہور کی اپنا سیٹ ہار چکا ہے، 80 سے زیادہ سیٹ انہوں نے چوری کیے ہیں۔ کل اعلامیہ آ گیا کہ جی ان کی فلاں جگہ گورنر، فلاں جگہ گورنر، فلاں صدر ہوگا، یہی ان کی سیاست ہے۔ شرم اور حیا نام کی کوئی چیز اگر ایگزسٹ کرتی ہے، کس منہ سے یہ لوگ ایوان میں جا کے 23 سیٹیں بنتی ہے پیپل پارٹی اور نون کی ملا کے؟ اب ایسا نظام ہے، یہ اتنی بڑی عدالت، یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، ادھر بھی بہت بڑی بلڈنگ ہے، نظام عدل سے ان کا تعلق ہے، پوری قوم چیخ رہی ہے۔ خدا را سب کچھ چھوڑ دے، ایک دلیل تو لے آئیں، کوئی منطق کی بات تو کر دو۔ ہم سب کچھ لے آئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں بھائی آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، کوئی کاغذ تو لاؤ۔ کوئی اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تاخیر پہ تاخیر کر رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل بنائے جا سکے اور پھر ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگایا جا سکے، تب تک یہ حکومت بنا لیں گے۔ یہ پہلی بات الیکشن سے ریلیٹڈ۔ دوسری بات، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے گھر پہ جو پولیس نے ڈاکہ ڈالا ہے، IG اسلام آباد کی نگرانی میں، یہ آئے رات کے 1:30 بجے، یعنی صبح کے 1:30 بجے 18 تاریخ کو، دروازے توڑے
علی خانہ کو ہراساں کیا, لیپ ٹاپ لے اڑے, ایک کیسیو گڑی اور کچھ پرفیومز. ساتھ میں میرے ملازم کو بھی لے گئے, شیر غازی جو کک ہیں, اور میرے ملازمین کو مارا پیٹا. اور آگے سے پیغام کیا ہے, مجھے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ہمارے سامنے پیش ہو جائیں, یعنی کہ آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں. آج اس میں سنوائی ہوئی. سردار اعجاز اسحاق صاحب جو جج ہیں, انہوں نے آرڈر کیا کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل پولیس کے تمام اعلیٰ حکام عدالت میں پیش ہوں گے. SHO مارگلہ کو بھی میں نے ڈکیتی کی, گھر میں مسلح ہو کے, ڈاٹے باندھ کے, وردی پہن کے, کلاشنکوفیں اٹھا کے, اس کو کہتے ہیں کرمنل لرکنگ ہاؤس ٹریس پاس, اور اس کو کہتے ہیں ڈیکوئٹی 395 کے تحت اس کی عمر قید سزا ہے. اور اس کو جو نقصان کیا گھر کا, یہ کڑ کے دروازے توڑے, تو کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اگر شیر غازی آج نہ چھوڑا گیا تو کل یہ پیش ہو جائیں. مجھے گھر سے ابھی اطلاع آئی ہے, شیر غازی میرے گھر پہنچ گئے, اور لیپ ٹاپ نہیں آیا ہے اور نہ گڑی ملی ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ وردی پہن کے IG اسلام آباد ڈاکو کی شکل میں ایک دہشت گرد ہے, یہ دہشت گردی کرتا پھر رہا ہے. اور اس کے ماتحت SSP CTD اور SSP آپریشن. کیوں کر آپ کسی کے گھر میں گھس سکتے ہیں اور پھر دھمکیاں دیتے ہو؟ اور یہ رات کے 1:30 بجے مجھے گرفتار کرنے نہیں آئے تھے, یہ مجھے اغوا کرنے آئے تھے ایجنسیوں کی ماں پہ, تاکہ اغوا کریں اور کوئی شہادت نہیں ہوگی. میں نے ویڈیو کلپ عدالت میں پیش کیے ہیں, عدالت نے وہ ویڈیو کلپ آج دیکھی. تو لہٰذا پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نون کے لوگوں نے ایسے عناصر کو پولیس کی وردیاں پہنا کے, یہ وہ شخص ہے IG جو کرپشن پہ ڈسمس ہونے والا تھا, اس کی فائل عمران خان کے پاس آئی ہوئی تھی کہ ان دا مین ٹائم رجیم چینج ہو گیا. یہی میری گزارشات تھی, آپ کے توسط سے قوم تک پہنچانی تھی.